بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها۔ محترم حضرات، آج درس قرآن کا عنوان عالم اور علم کی اہمیت اور درجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب نے اتنی وضاحت کے ساتھ اتنی صراحت کے ساتھ علم کی وہ فضیلتیں بیان نہیں کی ہیں۔ اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں جو باتیں پیش فرمائی ہیں وہ باتیں نہ آج تک کوئی پیش کر سکا اور نہ پیش کر سکے گا۔ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر گنجائش پیدا کرو، فافسحوا، تو گنجائش پیدا کر لیا کرو۔ وَإِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر گنجائش پیدا فرما دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ بکھر جاؤ تو بکھر جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے ہیں اور وہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجوں کو بلند فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ علم کی فضیلت کے سلسلے میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہی اقرأ سے ہوا ہے، پڑھیے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سے یہ بات استنباط کی جا سکتی ہے کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کہ انسانوں کی مقصد پیدائش ہی علم حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس موقع کے اوپر فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس میں انسان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے اس کو تو وہ فساد پھیلائے گا زمین میں اور خون بہائے گا؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بھی جو انسان کی وجہ پیدائش بیان فرمائی ہے وہ یہی کہ اللہ تعالی نے وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی علم الاسماء ہے، چیزوں کے ناموں کو جاننا ہے، اور انسان کی پیدائش کا مقصد ہی علم ہے۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے علم سکھانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔
مجھے علم سکھانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ چنانچہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض اور ضروری اور لازم ہے، اور علم کے بغیر نہ ایمان ہے اور نہ شریعت ہے۔ ایمان کے لیے بھی پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کا جن کے اوپر آدمی ایمان لا رہا ہے، یقین کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا علم نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کا اور اس کی صفات کا علم نہیں ہوگا، اگر آخرت کا علم نہیں ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا علم نہیں ہوگا، اللہ کے رسولوں کا علم نہیں ہوگا، ان کی شخصیات کا صحیح علم نہیں حاصل ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی کا علم نہیں ہوگا، تو ان پر یقین نہیں ہوگا، اور علم نہیں ہوگا اور یقین نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے بھی علم ضروری ہے، اور اگر انسان کو نماز کا علم نہیں ہوگا، اس کے ارکان کا، اس کے فرائض کا، واجبات کا علم نہیں ہوگا، روزے کا علم نہیں ہوگا، روزہ کس چیز کا نام ہے، کس طرح سے رکھا جاتا ہے، اس کا علم نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا علم نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ کتنی ہے، کون ادا کرے گا، کس کو ادا کرے گا، اس کی مقدار کیا ہے، جب تک ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا، حج کا، اس کے مناسک کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ارکان بھی پورے نہیں کیے جا سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم ایمان کے لیے بھی لازم ہے اور علم شریعت کے لیے بھی لازم ہے۔ آدمی شریعت کے مطابق جب تک تجارت نہیں کر سکتا، جب تک اس کو شرعی تجارتی مسائل کا علم نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے گھر بار میں، اپنے رہنے سہنے میں، معاشرت میں، نکاح میں، طلاق میں، میراث میں، کسی چیز میں بھی جب تک ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ علم ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، ارکان کے لیے بھی ضروری ہے، احکامات کے لیے بھی ضروری ہے، دین کے لیے اور شریعت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو علم کے بغیر نہ ایمان ہے، علم کے بغیر نہ دین ہے، علم کے بغیر نہ ارکان دین ہیں، نہ شریعت ہے، نہ احکام دین ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ جو علم حاصل نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن عالم کو کہتے ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے چیز کا علم نہیں ہے، حقیقتوں کا علم نہیں ہے، اسے کائنات کے خالق اور مالک کا علم نہیں ہے، وہ مخلوق کو خدا سمجھ رہا ہے، وہ فنا ہونے والے کو خدا سمجھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو علم صحیح یہ لازم ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے جسے علم صحیح حاصل ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ علم کے سلسلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں وہ بات نہ کسی نے کہی اور نہ اس طرح کی کوئی بات کہہ سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو الدرداء اس کے راوی ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے کسی راستے پر تاکہ اس میں علم حاصل کرے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے کے اوپر لے چلتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رضا لطالب العلم، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرمایا جناب رسول اکرم نے کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، والحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر عالم کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ بھائی فضل العالم علی العابد، بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں کے اوپر افضل ہوتا ہے، اسی طرح سے عالم کی فضیلت معاشرے میں ہے۔ آج عالم سماج کے اندر ایسے ہی دمکتا اور چمکتا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چمکتا اور دمکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علم کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بین الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نہ تو دینار اور درہم کوئی چیز کی میراث نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم، بے شک وہ تو علم ہی کی میراث چھوڑتے ہیں۔ اور فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو علم حاصل کرے اسے علم کو خوب اچھی طرح سے حاصل کرنا چاہیے۔ کچکور رہا علم والا، ناقص علم والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ وہ عالم ہوتا ہے جو مکمل علم حاصل کرتا ہے۔ علم میں اپنے کمال پیدا کرو، جناب رسول اکرم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ بات بیان فرمائی ہے، حضرت معاذ ابن سفیان فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن سفیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو بھلائی کا، جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کے اندر سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، الا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، سنو اس عبادت کے اندر کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، اس عبادت کے اندر کوئی بھی بھلائی نہیں ہے کہ جس کے اندر سمجھداری نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ولا علم لیس فیہا تفہم، اور اس علم کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس کے اندر سمجھداری اور دانشمندی نہ ہو۔ وہ فرمایا کہ ولا قراءۃ لیس فیہا تدبر، اور کسی پڑھنے کے اندر کوئی بھی خیر اور بھلائی نہیں ہے کہ جس کے اندر غور و فکر نہ ہو۔ قرآن کریم اگر آدمی پڑھتا ہے بغیر تدبر کے، بغیر غور و فکر کے، تو اس کے اندر کوئی بھی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثوں میں وہ چیزیں بیان فرما دی، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ افضل الناس افضلهم عملا اذا فقهوا دینہم، افضل الناس افضلهم عملا اذا فقهوا دینہم، لوگوں میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں کہ جو عمل کے اعتبار سے افضل ہوتے ہیں، بشرطے کہ انہوں نے اپنے علم کو سمجھا ہو، اپنے دین کو سمجھا ہو، بشرطے کہ انہوں نے اپنے دین کو سمجھا ہو۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہوں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ بھی رکھتے ہوں۔ جناب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ان طول الصلاة الرجل قصر خطبته ومئنة من فقهه، کہ بے شک آدمی کی لمبی نماز اور چھوٹی بات یہ اس کی سمجھداری کی علامتوں میں سے ایک پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیثوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنین، کسی چیز کے اندر بھی حسد جائز نہیں ہے، کسی چیز کے اندر بھی حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، اور دوسرا وہ کہ رجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا،
وَيُعَلِّمُهَا، اللہ تبارک و تعالی نے کسی شخص کو حکمت عطا کی ہے اور وہ اس سے فیصلے کرتا ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا کی ہے اور وہ اس سے فیصلے کرتا ہے اور وہ اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں میں جس چیز کو بیان فرما دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر نہ کوئی ایسی بات کہہ سکا اور نہ کہہ سکتا ہے. علم کی جو فضیلت اللہ تعالی نے قرآن میں، حدیث میں جناب رسول اکرم نے بیان فرمائی ہے، وہ بے مثال ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس دور میں مسلم امہ علم سے محروم ہے، علم سے دور ہے. عالیشان مکانوں پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، شادیوں میں فضول خرچی کی جا رہی ہے، غیر ضروری تعلیمات میں ناچ گانوں کے اوپر روپے کو لٹایا جا رہا ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کی تعمیر میں، ان کی تعلیم میں، ان کے مستقبل کو، ان کی آخرت کو کامیاب بنانے میں اپنے پیسے کو خرچ کرنے میں کنجوسی دکھاتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی یہ اسلام جو دین علم ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رسول علم ہے، قرآن جو کتاب علم ہے، اللہ تعالی اس امت کو بھی امت علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.